اچھا، تو چلیں آج ایک سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسے سفر پر جو ہمیں کمپیوٹنگ کی تاریخ میں لے جائے گا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے، آپ جانتے ہیں، جو بہت ہی آہستہ شروع ہوئی، لیکن پھر اس نے ایک ایسی رفتار پکڑی جس نے ہماری پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو ہم اس کہانی کو 5 بڑے حصوں میں دیکھیں گے، بالکل شروع سے، جب حساب کے لیے قدیم اوزار استعمال ہوتے تھے، وہاں سے لے کر آج کی ذہین مشینوں تک۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے پتہ ہے؟ وقت کا پیمانہ۔ ذرا سوچئے، شروع کی ایجادات کے بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترقی کی رفتار شروع میں کتنی سست تھی، لیکن یہ سب بہت جلد بدلنے والا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ انسانوں نے جب کمپیوٹنگ کی کوشش کی تو وہ بہت سادہ طریقے تھے، یعنی ایسے اوزار جو گننے اور حساب کتاب میں مدد دیتے تھے۔ اور پھر کہانی میں ایک بہت ہی اہم موڑ آتا ہے۔ چارلس بیبیج، یہ ایک ایسے شخص تھے جن کے خیالات سچ پوچھیں تو اپنی صدی سے بہت آگے تھے۔ انہوں نے ایسی مشین کا تصور کیا جو آج کے کمپیوٹرز کی اصل بنیاد بنی۔ بیبیج کا یہ آئیڈیا کمال کا تھا۔ انہوں نے میموری، جسے وہ سٹور کہتے تھے، اسے پروسیسنگ یعنی مل سے الگ کر دیا۔ یہ جو بنیادی ڈیزائن ہے نا، ان پٹ، پروسیسنگ، میموری، یہ آج بھی ہر کمپیوٹر کی روح ہے۔ اب کہانی میں بجلی کی انٹری ہوتی ہے، اور بس یہیں سے چیزیں ڈرامٹک طور پر تیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب میکینیکل گیئرز کی جگہ الیکٹرانک سوئچز نے لے لی تھیں۔ تو ملیے ENIAC سے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیو ہیکل مشین تھی، لیکن یہی وہ مشین تھی جس نے اصل میں الیکٹرانک دور کا آغاز کیا۔ یہ پہلا ایسا کمپیوٹر تھا جسے مختلف کاموں کے لیے بار بار پروگرام کیا جا سکتا تھا۔ اس کے سائز کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس کا وزن تھا پورے 30 ٹن، یعنی تقریباً 5 ہاتھیوں کے برابر، اور اس کے اندر لگی تھیں 18,000 ویکیوم ٹیوبز۔ یہ آج کے ٹرانزسٹرز کی طرح کام کرتی تھیں، لیکن سائز میں بہت بڑی تھیں اور ان پر بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اسے چلانے کے لیے چاہیے تھی 150 کلو واٹ بجلی، اتنی بجلی جتنی ایک چھوٹے سے محلے کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگلی بڑی چھلانگ کمپیوٹر کو اور بڑا بنانے میں نہیں تھی، بلکہ اسے چھوٹا اور چھوٹا کرنے میں تھی۔ یہ وہ دور تھا جب ٹیکنالوجی نے سکڑنا شروع کر دیا۔ دیکھیں، ENIAC جیسی مشینوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ ویکیوم ٹیوبز اتنی گرمی پیدا کرتی تھیں کہ اکثر جل جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے یہ مشینیں بہت بڑی، مہنگی اور ناقابل اعتبار تھیں۔ اس مسئلے کا حل 1947 میں بیل لیب سے آیا، ٹرانزسٹر کی شکل میں۔ یہ چھوٹی سی چیز اصل میں کمپیوٹنگ کے مستقبل کی چابی تھی۔ فرق تو زمین آسمان کا تھا۔ ٹرانزسٹر ویکیوم ٹیوب کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹا تھا، بجلی بھی نہ ہونے کے برابر استعمال کرتا تھا، اور سب سے اہم بات، یہ کہیں زیادہ قابل اعتماد تھا۔ بس اس ایک چیز نے سب کچھ بدل دیا۔ اور پھر آیا انٹیگریٹڈ سرکٹ یا IC۔ اس نے ٹرانزسٹر کے آئیڈیا کو لیا اور اسے ہزاروں گنا بڑھا دیا۔ اب ایک چھوٹی سی چپ پر ہزاروں ٹرانزسٹرز لگائے جا سکتے تھے، جس سے کمپیوٹرز اور بھی چھوٹے اور بے انتہا طاقتور ہو گئے۔ یہاں سے وہ دور شروع ہوا جب کمپیوٹر بڑی بڑی لیبز اور سرکاری اداروں سے نکل کر عام لوگوں کے دفتروں اور گھروں میں پہنچنے لگے۔ یہ تھا پرسنل کمپیوٹر کا انقلاب۔ اس انقلاب کی بنیاد 1971 میں انٹیل کے 4004 مائکرو پروسیسر نے رکھی۔ تاریخ میں پہلی بار کمپیوٹر کا پورا دماغ ایک ننھی سی چپ پر آ گیا تھا، اور اسی نے پرسنل کمپیوٹر کو حقیقت کا روپ دیا۔ اور پھر 2 ایسی مشینیں آئیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ 1981 میں IBM PC نے ایک سٹینڈرڈ قائم کیا، جبکہ 1984 میں ایپل میکنٹاش نے ماؤس اور آئیکنز والا گرافیکل یوزر انٹرفیس متعارف کرایا، جس نے کمپیوٹر کو پہلی بار واقعی آسان اور دلچسپ بنا دیا۔ چلیں اب سیدھا آج کے دور میں آتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جہاں کمپیوٹر اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ذہین بھی ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا جنم 2 بڑے قدموں میں ہوا۔ پہلے ARPANET نے ڈیٹا کو چھوٹے پیکٹوں میں بھیجنے کا طریقہ بنایا، اور پھر TCP/IP نے ایک ایسی زبان بنائی جس سے دنیا کے سارے نیٹ ورکس آپس میں بات کر سکتے تھے۔
اور پھر آیا موبائل انقلاب۔ آئی فون نے اس کی شروعات کی، لیکن اینڈرائیڈ نے اسے پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ 2012 تک تو اینڈرائیڈ مارکیٹ پر چھا چکا تھا، اور یوں اربوں لوگوں کی جیب میں ایک طاقتور انٹرنیٹ سے جڑا ہوا کمپیوٹر آ گیا۔ آج ہم ULSI کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ناخن سے بھی چھوٹی چپ پر اربوں ٹرانزسٹرز موجود ہیں۔ یہ وہی تیز رفتار ترقی ہے جسے ہم مور کا قانون کہتے ہیں۔ یہ پیشن گوئی کہ ایک چپ پر ٹرانزسٹرز کی تعداد ہر 2 سال میں دگنی ہو جائے گی۔ یہی ٹیکنالوجی ہمیں نئی دنیاؤں کی طرف لے جا رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور یہاں تک کہ کوانٹم کمپیوٹنگ۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اور بھی تیز ہو گئی ہے۔ تو ہم نے 35,000 سال کا سفر کیا ہے، ہڈیوں پر نشان لگانے سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے باتیں کرنے تک۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا، کہ ٹیکنالوجی کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اگلا بڑا انقلاب کیا لائے گا؟